ویلکم بیک ناظرین. نور عالم خان صاحب، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جو بات فضا میں ہو بھی رہی ہے اور آپ کے اپنے بھی بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جمہوریت کو خطرہ ہے، ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، تو مطلب ہے آپ کچھ ایسے اقدامات کیوں نہیں کرتے کہ یہ سازشیں ختم ہو جائیں؟ دیکھیں جیسمین، میں نے یہ آپ کو سمپل بتا دوں کہ جو سازشیں ہو رہی ہیں وہ تو ساری دنیا کو معلوم ہے کہ اس جمہوریت جو پارلیمنٹ کو کوئی سنجیدہ نہیں سمجھتا، پارلیمنٹ کو ہر تیسرے دن آپ نے دیکھا، پچھلے دنوں میں نے جو ایک ایسے ادارے کے بڑے کو ان کی طرف سے جو پارلیمنٹ کو کہا گیا کہ پارلیمنٹ از ناٹ سپریم، اور تو کیونکہ آئین جو بناتا ہے وہ پارلیمنٹیرین ہی بناتے ہیں، اور جب ان کو آپ سپریم نہیں کہیں گے کہ یہ قانون اور ان کی حیثیت نہیں ہے ہم مانیں گے، تو آپ اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ تو یہی فکر ہے، ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت وہ یہ چاہتی ہے کہ ایگزیکٹیوز اپنا کام کرے، جوڈیشری اپنا کام کرے، آرمی اپنا کام کرے. دیکھیں، یہ اگر ہم ہر ایک دوسرے کے جو کام میں رکاوٹیں ڈالیں گے، اگر جو جوڈیشری ہے وہ اگر ایگزیکٹیوز کا کام کرنے لگے، کسی افسر کو بلائے، اس کو بے عزت کرے، کبھی کسی کو کہ تم نے میری بات کیوں نہیں مانی، وزیر اعظم کو بولا، یہ چیزوں سے ہمیں تھوڑا سا میرے خیال میں، یا شاید یہ ابھی جمہوریت اتنی پھلی بڑی نہیں ہوئی، ابھی اتنی میچور نہیں ہوئی، اسی طرح جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بھی اتنے میچور نہیں ہوئے، شاید اثرات اس پہ اب بھی مارشل لاء کے وقت کے ہیں. میرے بھائی نے یہاں پہ کہا کہ جو عمر چیمہ صاحب، میں کبھی کسی کی وہ نہیں کرتا ہوں، لیکن میں ان سے یہ ایک بات کہوں گا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ جی آپ نے لوڈ شیڈنگ یا دہشت گردی، آپ کو پتہ ہے عمر چیمہ صاحب آپ کے لیڈر نے، ہم نے تو عمران خان نے سپورٹ کیا تھا اس کو، جنرل مشرف کو، آصف علی زرداری صاحب یا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے 99 میں سپورٹ نہیں کیا تھا. یہ چیمہ صاحب آپ آن ریکارڈ دیکھ لیں کہ عمران خان نے باقاعدہ جو جنرل مشرف ہیں اس کو سپورٹ کیا اور اس کو لبیک کہا اس کی آواز پہ. جو ٹیررزم کی بات ہے تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہیں کی. لوڈ شیڈنگ آر پی پیز کی بات ہے تو میں خرم بھائی کو بتا دینا چاہتا ہوں، اور اسی طرح عمر چیمہ صاحب کو بھی، کہ اگر نہیں ہے تو میں ثبوت کے ساتھ لے آؤں گا کہ یہ آر پی پیز جو ہے 2005 اور 6 میں آئی تھی، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے نہیں کی. بات یہ ہے انہوں نے وہ کیا تھا، اور اس کو جو آپ کی سچویشن ہے لوڈ شیڈنگ کی، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ راجہ پرویز اشرف صاحب یا جو موجودہ حکومت ہے they are not serious in anything, neither in the terrorism. Let me after 18th amendment جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے پروونس کا، وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، پنجاب کو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو، بجلی، کیونکہ سال 18th امینڈمنٹ کا اگر میں ذرا ان سے پوچھنا چاہوں گا، تقریباً 2 سال تو ہو گئے ہیں، 2 سال میں کیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے 75 میگا واٹ کے علاوہ آپ نے کیا، ہر ایک صوبے کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے صوبے میں ڈیم بنائے، بجلی کے جو بھی کام کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو فیڈرل گورنمنٹ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کسی نے بھی نہیں روکا. تو یہ بدقسمتی سے باقاعدہ بس جو بھی بات ہوتی ہے جی یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ کیا، یہ کیا ہے، یہ غلط باتیں ہیں. اس طرح کے لوگوں کو، عوام کو گمراہ مت کریں. میں خیر آپ جواب دے دیں گے جی. میں آپ کو، میں اس وقت بالکل خاموش بیٹھا تھا جیسے گونگا بہرا ہوتا ہوں، لیکن ہنس تو رہے تھے نا. بہرا سے کیا مطلب؟ یعنی کہ آپ ان کی باتیں نہیں سن رہے تھے؟ نہیں، میں سن رہا تھا، مطلب میں نے سنی ہے، بس یہی بات ہے. خالی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اب ہمارا تو سٹیک ہر چیز جو ہے وہ پاکستان میں ہے. ہم پاکستان کو دیکھیں، پاکستان سٹیک مینز جو آپ کی لیڈرشپ ہے، ہماری لیڈرشپ، چاہے آصف علی زرداری صاحب کے بعد بلاول بھٹو زرداری ہو، بختاور ہو، آصفہ ہو، they will come and live in پاکستان. میں یہاں پہ اکثر جب کرٹیسزم میری پارٹی کے یا میری لیڈرشپ پہ کرتا ہے تو میں نے سہ تو لیا ہے،
لیکن یہ ایک بات سمپل میں بتا دوں، پہلے کانسٹیٹیوشن کا اگر ہر ایک بات کرتا ہے تو 248 پڑھ لے، اس کے بعد اس کو ضرورت نہیں ہے کہ میرا جو وکیل ہے عرفان قادر صاحب یا کوئی اور وہ کرے، اس کو پہلے ہی سے یہ دماغ میں رکھنا چاہیے کہ قانوناً یہ چیز نہیں تھی۔ اور اگر کوئی کہتا ہے این آر او کے تحت، میں جیسمین پلیز، اگر این آر او کو یہ وہ کرتے ہیں تو یہ سب این آر او کے تحت آئے بھی ہیں۔ اگر دیکھیں چیف جسٹس صاحب نے پی سی او کے تحت حلف لیا تھا، میرے خیال میں ابھی اس کے بعد جب ہم نے ان کو وہ کیا ری انسٹیٹ کیا تو انہوں نے حلف 1973 کے آئین جو موجودہ آئین ہے جو بالکل پیور ہے اس کے تحت حلف نہیں لیا۔ ان کا آئین میں ذرا پلیز مجھے تھوڑا سا ایک سیکنڈ کے لیے، یہ انہوں نے حلف جو لیا ہے وہ بھی پی سی او کے تحت لیا ہے۔ انہوں نے ابھی تک 1973 کا جو اصل کانسٹیٹیوشن ہے اس کے تحت حلف نہیں لیا۔ تو آپ نے ان کو بحال ہی نہیں کرنا تھا نا بھائی، بحال ہی نہ کرتے آپ کھڑے ہو جاتے ان کے بحالی کی جی خرم صاحب ایک سیکنڈ نور عالم صاحب دیکھیں جواب تو لینے دیں نا، جواب لینے دیں، then I'll come back to you. Just خرم صاحب یہ جو 2-3 باتیں ہوئی ہیں سوالے سے، دیکھیں ہمیں فیکٹس پہ بات کرنی ہے، اور یہ درست ہے کہ پہلے جو آر پی پیز تھے وہ پرویز مشرف کے دور میں لگے، لیکن ان کی حکومت نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ایک رپورٹ کمیشن کی تھی جس کا نتیجہ جو ہے پھر جنوری 2010 میں ہی آ گیا تھا، اس کو 2.5 سال ہو گئے آئے ہوئے۔ اس میں بڑی وضاحت سے لکھا ہے کہ اس حکومت نے جو کانٹریکٹ دیا تھا اس میں بہت بڑے بڑے ایررز تھے، اور جو زیادہ خرابی جس پہ کرپشن کی ایلیگیشن ارائز ہوئی جہاں سے، جس کا نتیجہ آیا کہ 30 مارچ 2012 کو سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ جو بھی منسٹر صاحب تھے پہلے بھی اور اب بھی ان کے اوپر سول اور کرمنل کیسز چلنے چاہیے، وہ یہ تھا کہ جب انہوں نے کانٹریکٹ دے دیا آر پی پیز کا، اس کے بعد کانٹریکٹ والے واپس آئے اور انہوں نے کہا جی کہ آپ نے ہمیں 7% ایڈوانس دیا ہے، آپ ہمیں 7% مزید دے دیں، جو کہ another dozens of billions of rupees بنتا تھا، اور یہ کہا کہ جی وہ جو پچھلی گارنٹی تھی وہ تو نہیں چل رہی، آپ ہمیں فل سوورن گارنٹی دے دیں۔ تو اس حکومت نے جو 7% ایڈوانس سے 14% ایڈوانس دیا اور جو فل سوورن گارنٹی دی، اس کے اوپر ایلیگیشن ہے کہ اس کا نتیجہ پاکستان کے لیے تباہی کی صورت میں نکلا کہ پاکستان کے کم و بیش 140 ارب روپے جو ہے وہ ڈوب گئے اور 1 میگا واٹ پروڈیوس نہیں ہو سکا، اور نتیجہ وہی ہے جو ہمارے سامنے ہے، جو یہ بات کرتے ہیں کہ پرویز مشرف کے دور میں جو لیگیسی ہے 4000 میگا واٹ کا شارٹ فال تھا، ان کے دور میں 17 جون 2012 کو 8400 میگا واٹ کا شارٹ فال، یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے تو ان کے دور میں شارٹ فال ڈبل سے زیادہ ہو گیا۔ تو یہ کہنا کہ جی یہ پرویز مشرف کی غلطیاں ہیں، اور دوسری بات یہ پھر میں دہراتا ہوں کہ وزیر اعظم کے پاس توجیہ نہیں ہے عدلیہ کی حکم عدولی کی، وہ صدر مملکت کو استثناء ہے، وزیر اعظم کو عدلیہ کا حکم ماننے سے استثناء نہیں ہے کہیں، اور یہ کہیں آئین میں لکھا ہوا، لیکن اصل معاملہ یہی ہے کہ ہمیں گورننس میں لے کر جانا ہے پاکستان کے عوام کی۔ اس کے لیے ایک جو فیکچول ایک اور انہوں نے غلطی کی ہے، اور میری گزارش ہوگی ان سے کہ ضرور 18ویں ترمیم کو دوبارہ پڑھیں، کیونکہ 18ویں ترمیم میں بجلی کا ذکر نہیں ہے۔ There is no mention of electricity in the 18th Amendment۔ جو یہ صوبوں کو رائٹس ملے ہیں، یہ جناب شہباز شریف صاحب یہ معاملہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں لے کر گئے تھے 18ویں ترمیم کے بعد، جس کا فائنل فیصلہ اگست 2011 میں ہوا کہ اب صوبوں کے پاس کمپلیٹ اتھارٹی آ گئی ہے۔ تو 18ویں ترمیم سے بجلی پیدا کرنے کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور جب تک ایشوز فیڈرل گورنمنٹ کے سرکولر ڈیٹ کے نہیں حل ہوتے، سوورن گارنٹی کے ایشو نہیں ہوتے، اور اس کے بعد جو انہوں نے ابھی تک ہمیں یہ رائٹس نہیں دیے کہ جو بجلی ہم پیدا کریں گے وہ ہمارے صوبے میں ہی رہے گی، جب تک یہ کلیئر نہیں ہوتا، یہ چاروں صوبوں کے اوپر ہے، صرف پنجاب پہ نہیں ہے، ایک سیکنڈ سر رکیے گا، بہت انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ ٹوڈے آئی ایم ویری سیڈ، اور مجھے یقین ہے کہ پوری پاکستانی قوم بھی اتنی ہی آج سیڈ ہوگی، کیونکہ جو لاہور میں آج انسیڈنٹ ہوا ہے نا، میرے تو دماغ میں وہ بسا ہوا ہے کہ وہ بیچارے جوان لڑکے کیا خواب ہوں گے ان کے اب گھروں میں اس وقت کیا ہو رہا ہوگا۔ I don't want to go into that، اور ہم باتیں کیا کر رہے ہیں، we are so far away from reality۔ یہ آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں، اور یہ جو دہشت گردی کا واقعہ ہے اس سے ہم نے نمٹنا ہے، یہاں بالکل درست ہے، 18ویں ترمیم میں صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، ہم اس کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے اوپر ایکشن لیں گے، پہلے بھی ایکشن لیتے رہیں۔ خرم صاحب دیکھیں، جو کچھ ہم نے کرنا ہے نا، ہم نے مل کے کرنا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خالی آپ کی رسپانسبلٹی ہے یا آپ کی، جیسمین ہم اس سے نہیں نظر چرا سکتے کہ 4.5 سال میں یہ فیڈرل گورنمنٹ پارلیمنٹ میں
اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں ایک لفظ کی ترمیم نہیں ہو سکی جس کے تحت جو ہے ہم نے ان ٹیررسٹ کو جو پکڑے بھی ہوئے ہیں ان کو پروسیکیوٹ کرا تھا. ہماری نظروں کے سامنے ٹیررسٹ بار بار کورٹس میں گئے ہیں اور وہاں سے وہ آزاد ہوئے ہیں. اسی طرح ایشو اٹھا تھا بھی کہ ایک حافظ سعید صاحب کا کہ جی حافظ سعید صاحب کو کیوں نہیں پکڑا جاتا. ابھی وہ پھر اسلام آباد میں تشریف لائے ہوئے تھے. 2010 میں 2 دفعہ پنجاب حکومت نے انہیں پکڑا اور دونوں دفعہ لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ ریلیز کر دیا. تو جو ٹیررزم ایکٹ میں ہمیں تبدیلی لانی تھی, جو بدلے ہوئے حالات کے ساتھ ہم نے انوویٹ کرنا تھا, کہ وہ حکومت اس میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. دیکھیں عمر چیمہ صاحب آپ کی طرف آؤں گی. لیجسلیشن اگر اپنے مفاد کے لیے کی جا رہی ہو تو پھر پاکستان کا مفاد کہاں رہے گا؟ دیکھیں نا, I mean what is your take on this? I mean today is a very sad day. میں تو یہی کہوں گی, بہت ہی افسوس. ویسے تو کراچی میں تو ہر روز ہی sad day ہوتا ہے, لیکن آج جو ہوا وہ بہت ہی ایک گھناؤنا واقعہ تھا. It is a terrible thing to happen to anybody's family. جی بالکل جیسمین, آج جو واقعہ ہوا بلکہ اسی طرح کے جو اور دہشت گردی کے واقعے وہ انتہائی افسوسناک ہیں اور ہم ان کی سخت مذمت کرتے ہیں. لیکن جو بات آپ کر رہی ہیں پارلیمنٹ میں قانون سازی کے حوالے سے, تو میں سمجھتا ہوں یہی المیہ ہے ہماری قوم کا کہ ہمارے حکمران جو ہیں جو مفاہمت کے نام پہ جو منافقت کی سیاست کر رہے ہیں اس کا نتیجہ آج پوری قوم بھگت رہی ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اور ان 4 سالوں میں اگر آپ دیکھ لیں کہ جہاں پہ ان کا اپنا مفاد آتا ہے, جب کورٹ ان کے ممبرز کو ڈی سیٹ کرتی ہے تو وہاں پہ تو ان کو بحال کرانے کے لیے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. لیکن آج بات کر رہے ہیں کہ جی 4 سال میں وفاقی حکومت نے جو ہے قانون پاس نہیں ہونے دیا ٹیررزم کا, اکاؤنٹیبلٹی کا. اسی طرح جب پنجاب کے اندر تو پتا چلا کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے حوالے سے بات یہ ہے, یہاں بات ہو رہی تھی پارلیمنٹ کے تقدس کی, پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات ہو رہی ہے. جیسمین بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی جو ہے اس کے بلڈنگ ڈیزائن یا اس کے اندر جو صوفے اور ڈیسک پڑے ان سے نہیں اس کی تقدس بحال ہوتا. اس کا تقدس بحال ہوتا ہے پارلیمنٹ کے ممبران کے کردار سے. آپ کے سامنے کہ ان 4 سالوں کے اندر جتنی قراردادیں پاس ہوئی, جو کچھ بھی ہوا, ان کا نتیجہ کیا نکلا. آپ کے ابھی حالیہ آپ دیکھ لیں, اگر نیٹو سپلائز کے حوالے سے اگر آپ دیکھ لیں, تو جب یہ پارلیمنٹیرینز خود بھی یہ صرف ایک فرینچائزز لے کے, ٹکٹس لے کے, کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ ان کی قیادت نے جو ہے ایجنسیوں کے ساتھ اور جیسا NRO کی جیسی ڈیلیں کر کے اقتدار پہ جو قبضہ کیا ہوا ہے, یہ تو صرف اور صرف اپنے پرکس میں انٹرسٹڈ ہے. ان کا قانون سازی کے ساتھ عوام کو ریلیف ملتا ہے نہیں ملتا, یہ باقی یہ گونگے بہرے وہاں پہ بیٹھے ہوئے. اور یہ ڈمی پارلیمنٹ جو بوگس اور جعلی ڈگریوں پہ مبنی ہو, اس کو آپ کس طریقے سے آپ اسے توقع کر سکتے ہیں. اس لیے جو مسائل ہیں ان کا صرف واحد حل یہی ہے کہ جمہوری طریقے سے دیکھیں. آپ حوصلہ رکھیں نا نور عالم صاحب, آپ بات کر رہے تھے پارٹی ہسٹری کی, اور جو مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی شاید نہیں پتا ہوگا کہ آپ کے پارٹی کے جو فاؤنڈنگ فادر تھے وہ ایوب خان کو کیا کہتے تھے اور ان کی اس کے ساتھ کس طرح ساز باز تھی. آپ ہی کی لیڈر نے جن کو آپ عامر کہتے ہیں ان کو تمغہ جمہوریت دیا, اور ابھی موجودہ آپ کی حکومت نے اسی آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی. یعنی کہ آپ لوگوں کو جب بھی موقع ملا ہے آپ نے ہر ادارے کو جو ہے تباہ کرنے کے لیے, اس کو پولیٹیسائز کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی. لہٰذا اب جو حالات جس نہج پہ آپ لے آئے اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ صاف اور شفاف طریقے سے جمہوریت کو ڈیرول ہونے سے بچائیں اور صاف اور شفاف طریقے سے الیکشن کا انعقاد کروائیں. چلیں جی, اسی نوٹ پہ میں اختتام کرنا چاہوں گی. نور عالم صاحب بالکل وقت ختم ہو گیا. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ خرم دستگیر صاحب, نور عالم صاحب اور عمر چیمہ صاحب اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اور میری ساری دعائیں اور آج میری ساری تکلیفیں اور میرے سارے جو دماغ کے جو سینٹیمنٹس ہیں نا, آج وہ انہی فیملیز کے ساتھ ہیں اور جو کوئٹہ میں جو لوگ ملے ہیں ان کے ساتھ ہیں. اینڈ آئی ایم ویری ڈسٹربڈ, اور میں ان کے ساتھ تعزیت کرنا چاہوں گی اور انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.